والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، میں بھی پچھلے 3 دن سے مسلسل سفر میں ہوں۔ جمعہ فیصل آباد میں تھا، اسلام آباد میں ہفتے کو پروگرام تھا، اتوار کو گلیات میں تھا، اور وہاں سے سفر کر کے ابھی پہنچا ہوں۔ وہاں مائنس میں ٹیمپریچر تھا، تو گلا کچھ خراب ہے، اور ویسے بھی ایک دم جب ٹھنڈ سے بندہ گرم جگہ پہ آتا ہے تو باڈی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے الفاظ، ایسے کلمات اور ایسی باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو انسانوں کے لیے خیر اور بھلائی اور جو برکات اور جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کے اندر کامیابی رکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو وہ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، تمام کا حل بتلایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم اسلام سے اپنی ہر پریشانی کا علاج تلاش کرتے ہیں، مگر افسوس ہم نے اسلام کو محض مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری تک محدود کر دیا، اور یہی سبب ہے آج ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے اور جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس سے اپنی زندگی کے ہر مسئلے کے حل کو تلاش کر رہے ہیں۔ آج میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، مگر آج ہم لوگ ان باتوں کو کس قدر اپنی زندگیوں میں آباد کر چکے ہیں کہ جھوٹ بولنا، یہ غیبت کرنا، یہ چگلی کرنا، یہ گالی دینا، یہ فحش باتیں کرنا، میرے محترم بھائیوں، یہ ہماری زندگیوں میں کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ ہم یہ جو بولتے ہیں، اس بولنے سے ہماری زندگی پہ کیا افیکٹ آتا ہے، اور اس بولنے سے ہمارے اندر کون کون سی بیماریاں آ رہی ہیں؟ یہ بول جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، جو غیبت کے اوپر مبنی ہے، جو چگلی کے اوپر مبنی ہے، یہ جو گالی ہے، یہ ہمارے جسم پہ کیا کرتی ہے اور اس سے ہماری زندگیوں میں کیا اثرات آ رہے ہیں؟ ہم مسلمان اس کو کس سینس میں لے رہے ہیں، اور پوری دنیا کا عالم کفر ان باتوں کو کس انداز سے لے رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
اے عائشہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان. زبان اور یہ جتنے گناہ ہیں یہ زبان سے ریلیونٹ ہیں. اور آج ہر شخص 5 بیماریاں، ہر بندہ بول رہا ہے میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. ہر بندہ بول رہا ہے میری شوگر بڑھ رہی ہے. ہر شخص بول رہا ہے میرا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے. ہر شخص یہ جوڑوں کے درد میں آج مبتلا ہو رہا ہے. اور عموماً لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، لوگوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں، لوگوں کے جگر سکڑ رہے ہیں، برین ہیمرج ہو رہی ہے. سبب کیا ہے؟ سبب یہ بڑے بڑے 4 گناہ ہیں. یہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ للکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ بات، ہر وہ بول، ہر وہ جملہ، ہر وہ کلمہ جس کے اندر حقیقت نہیں ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو میرے محترم بھائیوں اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے. وہ اتنی گندی بدبو ہے 1 کلومیٹر آگے، 1 کلومیٹر پیچھے، 1 کلومیٹر دائیں، 1 کلومیٹر بائیں جو رحمت کے فرشتے اترے ہوتے ہیں میرے بھائیوں وہ اٹھ جاتے ہیں. اس کو سائنٹیفکلی سمجھو. سائنس کہتی ہے یہ جتنے بول انسان بولتا ہے، یہ جتنی باتیں انسان کرتا ہے، ہر لفظ اپنے اندر ایک رنگ رکھتا ہے. ہر لفظ کا ایک رنگ ہوتا ہے، ہر لفظ کا ایک امیج ہوتا ہے، ہر لفظ کی ایک خوشبو ہوتی ہے، ہر لفظ کے اندر بدبو ہوتی ہے، ہر لفظ کے اندر ایک ڈیپتھ ہوتی ہے، ایک فریکوینسی ہوتی ہے. لفظوں کے اندر دانت ہوتے ہیں، لفظ کاٹ لیتے ہیں. لفظوں کے اندر تیز دھار ہوتی ہے، لفظ چیر دیتے ہیں. لفظوں کے اندر نشتر ہوتا ہے، لفظ چبھ جاتے ہیں. لفظوں میں شرارے ہوتے ہیں، لفظ آگ لگا دیتے ہیں. لفظوں میں کڑواہٹ ہوتی ہے، لفظ سمندروں کے پانی کو کڑوا کر دیتے ہیں. لفظوں کے اندر تیز دھار ہے، لفظ چیر دیتے ہیں. لفظوں میں خوشبو ہے، لفظ مجلس کو مہکا دیتے ہیں. لفظوں کے اندر ٹھنڈک ہے. کچھ بول ایسے ہیں وہ سنتے ہی دل کو راحت ملتی ہے، تسکین ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے. کچھ لفظ ایسے ہیں میرے محترم بھائیوں جو اپنے اندر اتنی گندی بدبو رکھتے ہیں. لیکن ذرا سوچو صبح سے لے کے شام تک میں جو لفظ بول رہا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو ٹھنڈک دینے والے ہیں؟ کیا سکون دینے والے ہیں؟ کیا چین دینے والے ہیں؟ کیا آرام دینے والے ہیں؟ یا لوگوں کو چبھنے والے ہیں؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں میرے محترم بھائیوں، جھوٹ بولنے سے اللہ کی ہم پہ لعنت برستی ہے. اور سچ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو آج اس سے بچتے ہیں؟ میں آپ کو کچھ بیماریاں بتانے لگا ہوں جو صرف جھوٹ بولنے سے آتی ہیں. صرف جھوٹ بولنے سے یہ لوگوں کے بدن سے گندی بدبو آتی ہے. یہ کہتے میرے سویٹنگ سے، میرے پسینے سے گندی سمیل آتی ہے. میرے انڈر آرم سے، یہ بغل سے گندی بدبودار سمیل آتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ ذرا سوچو کہ وہ انسان جس کی پیدائش پہ رب نے قسمیں کھائیں، جس کو اشرف المخلوقات کہا، جس کو دنیا کا سب سے بہترین قسمیں کھا کھا کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
جس کو سب سے بہترین بنایا، اس کے اندر سے بدبو کیسے؟ سبب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ آج لوگوں کے اندر خون گاڑھا ہو رہا ہے، اور خون کو پتلا کرنے کے لیے باقاعدہ دوائیاں کھائی جاتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی چیز بتلاؤ جس سے خون پتلا ہو جائے۔ خون گاڑھا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جب خون گاڑھا ہوگا آپ کے دل کو زور زیادہ لگانا پڑے گا۔ جب دل زور زیادہ لگائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کے دل کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے، جس کو مایوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں، جس کو انجائنا پیکٹورس کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر دل کا درد، کتنے لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں جن کو دل کی تکلیف ہے؟ کسی کا ایک وال بند، کسی کے دو وال بند، کسی کے دل کے پٹھے کمزور۔ سبب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری باڈی میں جو خون ہے اس خون کے اندر شیطان ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ شیطان تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون گردش کرتا ہے۔ جب جھوٹ بولو گے تو بتاؤ شیطان کمزور ہوگا؟ بتاؤ کیا آپ کا خون پتلا ہوگا؟ بتاؤ کیا جب تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی اس کو طاقت ملے گی، کمزوری ملے گی؟ یہ جھوٹ بولنا آپ کے بدن کو بدبودار کرتا ہے۔ اس کو ایک اور حدیث سے سمجھو۔ یہ روزانہ جب ہمارے اعمال زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آسمان سے، دوسرے آسمان سے، تیسرے آسمان سے جب گزرتے ہیں، وہ مشکات کی صحیح حدیث، جب ملک الموت کسی نیک بندے کی روح کو لے کے جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، پوچھا جاتا کون ہے؟ فرماتے ہیں فلاں بن فلاں ہے۔ اچھا، وہ جس کے اعمال یہاں سے اس جگہ کو خوشبودار کر کے گزرتے تھے؟ اور جو جھوٹ بولتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو چغلی کرتا ہے، جو گالی دیتا ہے، میرے محترم بھائیو، اس کے اعمال اس راستے کو بدبودار کر دیتے ہیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو محض اس کو گناہ سمجھتے ہوں، جو صرف اس کو یہ جانتے ہوں کہ یہ میرے لیے وبال ہے، یہ میرے جسم کے لیے وبال ہے، یہ میری باڈی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس کی وجہ سے مجھے بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں۔ شیطان نے اندھا کر دیا۔ ہم نے خون گاڑھا کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ ہمارے اعمال کی بدبو سے اس نے غافل کر دیا۔ ہم نے سمجھا کولیسٹرول بڑھ گیا، باڈی کا ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ گئے، میرا ایچ ڈی ایل نیچے آ گیا، میرا ایل ڈی ایل اوپر چلا گیا، میرا وی ایل ڈی ایل بڑھ گیا۔ اللہ کی قسم نہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں۔ بتایا کس نے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ جھوٹ بولنا کتنا عام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سودا بک نہیں سکتا، کاروبار چل نہیں سکتا، رشتے بچ نہیں سکتے، تجارت ہو نہیں سکتی، تعلقات قائم رہ نہیں سکتے اگر ہم جھوٹ۔ اور آج یہ جو بیماریاں تمہارے بدن میں جب لعنت پڑتی ہے تو خون گاڑھا ہوتا ہے، اور جب خون گاڑھا ہوتا ہے یہ چہرے پہ ایکنی، یہ پمپل، یہ فریکلز، یہ بلیک سرکل، یہ بلیک سپاٹ،
یہ چہرے پہ چھائیاں کس قدر عام ہیں. یہ کس قدر عام ہے. سبب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا. اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں؟ کوئی حد، کوئی لمٹ. کبھی سوچا کبھی سوچا کہ یہ جو میرے چہرے پہ نحوست پڑ رہی ہے، یہ جو کیل نکل رہے ہیں، یہ جو محاسے نکل رہے ہیں، یہ جو چھائیاں پڑ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. اور ہم سمجھ رہے نہیں، فیئر اینڈ لولی لگا لی، میں نے گولڈن پر لگا لی، میں نے یہ جو ہزاروں کاسمیٹکس کرینز ہیں، میں اسے اپنے چہروں کو بچا لوں گی، میں اسے اپنے فیس کو نیٹ اینڈ کلین کر لوں گا. ذرا بتاؤ، جس کے منہ پہ اللہ کی لعنت جس پہ برس رہی ہو، اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ اس کو کوئی صاف کر سکتا ہے؟ اور آپ بھی سمجھتے ہو، ڈاکٹر نے کہا خون گاڑھا ہو گیا، ہم نے کہا ہم خون صافی پی لیں گے، ہم تو نیم رگڑ کے اس کو پی لیں گے، ہم تو کڑوی چیزیں کھا لیں گے، اور اس سے کیا خون صاف ہو جائے گا؟ اگر عمل نہ بدلا، اگر عمل نہ بدلا، اگر طریقہ نہ بدلا، اگر رب کی نافرمانی زندگیوں سے نہ گئی، چہرے پہ نور آ سکتا ہے؟ چہرے منور ہو سکتے ہیں؟ چہرے پہ فرحت آ سکتی ہے؟ تر و تازگی آ سکتی ہے؟ اپنے بچوں کو دیکھو، ورنہ چہروں پہ نحوست ہے. سبب کیا ہے؟ ماں باپ نے کبھی بتایا ہی نہیں. بیٹا جب جھوٹ بولتے ہیں چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. اور ہم ٹی وی پہ آنے والی کمرشل، ہم کریموں کے پیچھے لگ گئے، ہم بہترین صابن، ہم نے کہا ہم تو فلاں جو فیس واش ہے وہ لے کے آئیں گے. ذرا سچ بتاؤ، کیا فیس واش کرنے سے فیس دھل جائے گا؟ جب خون ہی گاڑھا ہے، جب خون ہی گندا ہے، یہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنیں گے یا شر کا؟ یہ جس کو ہم نے بہترین اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا تھا، کیا بنے گا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ جھوٹ بولنا یہ رزق کو لے جاتا ہے، یہ خیر کو لے جاتا ہے، یہ بلائی کو لے جاتا ہے، اچھائی کو لے جاتا ہے. کیسے کیسے لے جاتا ہے؟ سائنس کہتی ہے ہم جو بولتے ہیں اس کی تصویر ہمارے دماغ میں چھپتی ہے، اس کا امیج بنتا ہے. جب میں نے جھوٹ بولا تو میرے برین پہ امیج کون سا آئے گا؟ جھوٹ والا. اب جیسا میرا امیج آئے گا ویسا کیمیکل بنے گا. میرے برین نے ویسے کیمیکلز بنانے ہیں، ان کیمیکل سے ہیومن کیمسٹری بنتی ہے. وہ کیمیکل میرے ہارمون بنائیں گے، اسی سے میرے انزائمز بنیں گے. اب جب میرے یہاں گندی سوچ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، گالی ہے، تو بتاؤ یہاں سے کیمیکل کون سا پیدا ہوگا؟ اور کیا وہ کیمیکل، وہ ہارمون کیا آپ کے گردوں کو ٹھیک چلنے دیں گے؟ کیا وہ آپ کے معدے کے اندر جو کھانا ہے اس کو پراپر ہضم ہونے دیں گے؟ کیا جو پینکریاز انسولین بنا رہا ہے کیا وہ انسولین بنائے گا؟ کیا وہ جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے اس سے جو تھائروکسین نکل رہی ہے کیا وہ نکلے گی؟ یہ آج عورتوں کے اندر واللہ رسولیوں کا بننا، گلٹیوں کا بننا، ٹیومرز کا بننا، نڈیولز کا بننا، لائپوماز کا بننا،
جنہوں نے ہماری نسل کے وارث ہونا تھا، جنہوں نے ہماری نسل کو چلانا تھا، ذرا دیکھو کیا ان کے سسٹم ٹھیک چل رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گائنی کی پرابلم چل رہی ہے، سبب کیا ہے؟ زبان وہ گناہ جس کو آج ہم گناہ سمجھتے ہی، کیا ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، بے شمار جھوٹ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات بیان کی، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا۔ دوسری بیماری یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیسے کسے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں ہر وہ بات، ہر وہ بول، ہر وہ جملہ جو آپ اپنے بھائی کو کہو اور اس کو اچھا نہ لگے۔ جو چیز میرے بھائی کو اچھی نہیں لگ رہی وہ اس کے لیے کیا ہے؟ غیبت ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ہم وہ بات کہیں جو اس میں ہوتی ہے، جو اس میں پائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ نہیں پائی جاتی تو پھر تم اس پہ کیا کر رہے ہو؟ اس پہ بہتان لگا رہے ہو۔ جو سامنے کہا جائے وہ غیبت ہے، اور جو اس کے پیچھے کہا جائے وہ چغلی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ اکبر، اے نبی ان سے پوچھو کیا یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا چاہیں گے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کوئی ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو اپنے بھائی کے پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے، جو چغلی کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ صحیح واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو ایک صحابی نے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا، کچھ فاصلے پہ گئے، آگے ایک گدھا مرا ہوا تھا جس کی بدبو سے پورا ماحول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے پہ رک گئے، اس مردہ گدھے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جو اپنے بھائی کے بارے میں فلاں فلاں باتیں کر رہا تھا؟ اس کو بلایا، ادھر آؤ، اس کا گوشت کھاؤ۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ اتنا بدبودار کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے قسم کھا کے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تم کام کر رہے تھے اس مردہ گدھے سے بھی بدتر گوشت تم کھا رہے تھے۔ اور آج میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہمارے جسموں میں بیماریاں آ رہی ہیں، بلا وجہ کا موٹاپا، اتنی ڈائٹنگ کرتے ہیں، وزن بڑھی جا رہا ہے، توند نکلی جا رہی ہے، اللہ کہتے کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں، فل ڈائٹنگ کرتے ہیں، پھر بھی دن بدن وزن بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ گوشت ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا کھایا جا رہا ہے۔ اس بات کو، اس حدیث سے جانو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، ان کے پیٹ میں سخت درد ہوا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کو لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیالے منگوائے، ان کو کیا کروائی، وہ پیالے کس سے بھرے؟ خون سے، گوشت سے، لوتھڑوں سے۔
میرے محترم بھائیوں یہ کہانیاں نہیں ہیں. اور کیا فرمایا؟ انہوں نے حلال پاکیزہ چیزوں سے روزہ رکھا اور حرام سے افطار کر لیا. یہ دونوں بیٹھی اور اپنی بہنوں کی اپنے بھائیوں کی کیا کر رہی تھیں؟ چغلی کر رہی تھیں. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں اتنا برا عمل، یہ گالی دینا. یہ گالی کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جب انسان گالی دیتا ہے نا تو وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اللہ تعالی جو گالی دینے والے نا قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں. نہ اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے، نہ اللہ اس کو بخشیں گے، نہ اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور سچ بتاؤ، کیا ہم میں سے گالی کو کوئی گناہ بھی سمجھتا ہے؟ کہ ہم نے سمجھ لیا اٹ از اے پارٹ آف لائف، یہ تو سارے ہی دیتے ہیں. اور گالی ہوتی کیا ہے؟ گالی کہتے کسے ہیں؟ شکریہ. بسم اللہ. ویسے یہ لائٹ بند نہیں کر دیتے، بہت ہیٹ دے رہی ہیں. اللہ آپ کو عزت دے. یہ گالی کسے کہتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ہر وہ بات جو دوسروں کو بری لگتی ہے، وہ چاہے آپ پیار سے کرو، پیار سے کرو گے تو وہ غیبت بن جائے گی، چغلی بن جائے گی. اور اگر غصے سے کرو گے تو وہ گالی بن جائے گی. اور سچ بتاؤ، کیا گالی دینا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے؟ اور ہر شخص سمجھتا ہے گالی دے کے میں بڑا بن گیا، یعنی گالی دے کے ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے پتہ نہیں کیا مارکا کر لیا. کہتا ہے ویکھیا میں انہوں کچھ کر نہیں دینا. لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ کی نظر سے گر گیا، اس سے بڑا اس کے لیے کوئی لاس ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی نظر سے گر جائے، جو عمل اس کی قیامت والے دن بخشش کے درمیان حائل ہو جائے، کتنا برا عمل ہے، کس قدر شدید عمل ہے. میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے یہ گالی جو ہے نا، جب انسان سنتا ہے تو اس کے اندر 12 چینج آتے ہیں، اس میں 12 تبدیلیاں آتی ہیں. گالی سنتے ہی سب سے پہلا کام اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور جیسے ہی دھڑکن تیز ہوئی، جو اس کے خون نالیوں میں گردش کر رہا تھا وہ بھی تیز تیز چلنا شروع کر دیتا ہے. اور جیسے ہی نالیوں میں گردش تیز ہوئی، میرے محترم بھائیوں، جو آرٹریز اور وینز کے بٹوین میں کیپلریز ہوتی ہیں، باریک باریک نالیاں، وہ پھول جاتی ہیں، وہ پھیل جاتی ہیں. اور جیسے ہی وہ پھیلتی ہیں، یہ چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، یہ آنکھوں کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، یہ کانوں کے اندر سے ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ دماغ معاف ہو جاتا ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، منہ کے اندر سلائیوا زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ تھوک زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے،
جسم میں ایک ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے. اور اگر مد مقابل کمزور ہے تو ہم اس کو ایک دو لگا دیتے ہیں, اور اگر مد مقابل قوی ہے تو ہم من ہی من میں اس کو کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ وہ 12 اعمال ہیں واللہ جو آج اس معاشرے میں سب سے پہلے سبب بنتے ہیں برین ہیمریج کا. آپ نے سنا نا, اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی, اس کو برین ہیمریج ہو گئی. یہ والا چلا دو یار, اللہ آپ کو عزت دیں. شکریہ. یہ جو ہم سنتے نہیں ہیں, فلاں بندے کو فالج ہو گیا, فلاں بندہ پیرالائز ہو گیا, یہ برین ہیمریج ہونا, یہ پیرالائز ہونا, میرے محترم بھائیوں, یہ گردوں کا فیل ہو جانا. اچھا پہلے ان 12 چیزوں کو سمجھ لو. یہ 12 چیزیں آپ کے جسم میں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کیا کہلاتی ہیں. یہ جس کو آپ لوگ, کسی نے گالی دی تو ہمیں کیا آتا ہے؟ غصہ. ہم سب کو کیا آتا ہے؟ غصہ. اس غصے کی کیفیت کو کہتے ہیں دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا, یہ سانس کا تیز تیز چلنا, یہ خون کا نالیوں کے اندر تیز گردش کرنا, یہ جسم کے اندر ہیجانی کیفیت کا آ جانا, آنکھوں کا سرخ ہو جانا, گالوں کا سرخ ہو جانا, کان کی ٹپ کا گرم ہو جانا, دماغ کا معاف ہو جانا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا, اور جسم میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جانا. میرے محترم بھائیوں, اس کو کہتے ہیں ہائپر ٹینشن, اور میڈیکلی زبان میں اسی کو کہتے ہیں بلڈ پریشر. اور جس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اس کے گردے کیوں خراب ہو گئے؟ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. اس کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. اس کو برین ہیمریج کیوں ہوا؟ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. اس کی آئی سائڈ کیوں چلی گئی؟ اس کی بینائی ختم کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اس کی بلڈ پریشر اس کی آنکھوں پہ پڑ گیا. میرے محترم بھائیوں, سچ بتاؤ, یہ فالج کا علاج کرنا آسان ہے کہ اپنے غصے کو قابو کر لینا؟ اور اگر ہم ایک مہم چلائیں, ہم اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, ہمسایوں کو یہ بات بتائیں کہ دیکھ بھائی, کہیں تیرے عمل کی وجہ سے کسی کو ہارٹ اٹیک نہ آ جائے, اس کے گردے نہ خراب ہو جائیں, اس کا برین ہیمریج نہ ہو جائے, اس کی آئی سائڈ نہ چلی جائے, وہ پیرالائز نہ ہو جائے, اس کو ایپیلیپسی نہ ہو جائے. میرے محترم بھائیوں, مسلمان کے اوپر 5 حق ہے, اور اس میں ایک حق تھا اس کی خیر خواہی چاہنا, اس کی خیر خواہی چاہنا. اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, یہ گالی دینا ان ساری بیماریوں کو دعوت دینا ہے. اور آج باپ اپنے بیٹے کو کیا دے رہا ہے؟ جب باپ اپنے بیٹے کو گالی دے گا تو بیٹا کیا اس کے اوپر پھول ڈالے گا؟ ماں بیٹی کو کیا دے رہی ہے؟ بھائی بھائی کو کیا دے رہا ہے؟ دوست دوست کو کیا دے رہا ہے؟ رشتہ دار رشتہ داروں کو کیا دے رہے ہیں؟ سامنے دو گے تو تب بھی بیماری, پیچھے دو گے تو تب بھی بیماری, کسی کے سامنے دو گے تب بھی بیماری, اور کسی کے سامنے نہیں دے رہے, اپنے اندر ہی اندر دے رہے ہو تو اس سے 100 گنا زیادہ بڑی بیماری. اور سچ بتاؤ, کیا ہم سب ان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ کیا ہم ان بیماریوں سے ہمارا واسطہ نہیں پڑ رہا؟ کتنے لوگ ہیں جو بلڈ پریشر کی روز دوائی کھاتے ہیں, لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو, کیا گالی دینا بند کی؟ اور ایک بات یاد رکھو, جو گالی دیتا ہے نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا. سائنس کہتی ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے.
ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن. ایکشن اور ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول. جو گالی دے گا اس کو پلٹ کے کیا آئے گا؟ میں دیوار پہ اگر کالی گیند ماروں گا تو پلٹ کے کیا آئے گی؟ اگر میں گالی دوں گا تو آگے سے میرے لیے کوئی پھول تو دینے نہیں لگا. تو میرے محترم بھائیوں، ایک بات یاد رکھو. آپ کو یاد ہے وہ حدیث؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک شخص نے ابو بکر صدیق کو گالی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. اس نے پھر گالی دی، آپ پھر خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے. تیسری بار گالی دی، ابو بکر صدیق نے ان کی گالی کے بدلے میں جواب دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ بدلا، چہرہ پلٹا اور اب چل دیے. ابو بکر صدیق پیچھے بھاگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ آپ کیوں چل دیے؟ حالانکہ وہ گالی دے رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے. آپ نے فرمایا تو جواب نہیں دے رہا تھا، تیری جگہ فرشتے جواب دے رہے تھے. ذرا سوچو میرے بھائیوں، ہمیں کوئی کچھ کہہ دے اس کو پلٹ کے جواب. ہمارے معاشروں میں آج یہ جو معاشرتی نفرتیں، یہ معاشرے کے اندر جو معاشرتی بگاڑ ہے، یہ نفرت کیوں ہے؟ جھگڑے کیوں ہیں؟ ہمارے تعلقات کمزور کیوں ہیں؟ آج بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے؟ یہ قتل تک نوبت کیوں جاتی ہے؟ ہم فرشتوں کو موقع ہی نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، جب تو نے جواب دے دیا تو فرشتے وہاں سے چلے گئے. میرے محترم بھائیوں، یہ گالی نہیں ہے. واللہ آپ اپنے بھائی کا نقصان کر رہے ہو، اور جب تم نقصان کر رہے ہو تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو کسی کو دکھ دے کے، کسی کو تکلیف دے کے، کسی کو پریشانی دے کے کیا ہمیں سکون مل سکتا ہے؟ کیا ہم خوش رہ سکتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، آج جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ہمارے اعمال. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ تم پہ جتنی آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بما کسبت ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور میرے محترم بھائیوں، آج گھروں میں یہ بگاڑ، معاشروں میں یہ بگاڑ کیوں ہے؟ یہ جھوٹ بولنا، یہ غیبت کرنا. آج تو واللہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں. کہیں بیٹھ جو ایک دوسرے کی کیا چل رہی ہیں؟ عمران خان نے یہ کر دیا، زرداری یہ کر گیا، نواز شریف نے یہ کر دیا. سچ بتاؤ، آپ اپنے برتن میں کیا بھر رہے ہو؟ کچھ بدلنے والا ہے؟ آپ کے بولنے سے کچھ بدل جائے گا؟ یا آپ اپنے دامن کو جہنم کی آگ سے بھرو گے؟ اور جہاں جہنم کی آگ ہوتی ہے نا، وہاں سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، آرام نہیں ہوتا، راحت نہیں ہوتی، تسکین نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا. بلکہ جہاں آگ ہوتی وہاں کیا ہوتی ہے؟ تلخی. وہاں پہ ہوتی ہے تلخی، تنگی، گھٹن، بے چینی، بے قراری، بے سکونی. اور سچ بتاؤ، آج ہم سب کیا ہیں؟ پرسکون، مطمئن، اطمینان، راحت، تسکین میں؟ یا اس آگ نے ہم سب کو آگ بنایا ہوا ہے؟ ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے، ہمارے پریشان ہونے کے پیچھے
سب سے بڑا سبب میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہماری زبان کے یہ معاملات، جس کو جھوٹ کہتے ہیں، جس کو غیبت کہتے ہیں، جس کو چغلی کہتے ہیں، جس کو گالی کہتے ہیں، اور ایک بہت بڑی بیماری یہ بدگمانی میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائیں اس میں واضح بتایا بدگمانی سری جھوٹ ہے۔ اور آج ہر بھائی اپنے بھائی کے بارے میں کیا رکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بدگمانی۔ برے گمان سے بچو، واللہ اللہ فرماتے ہیں انا ان ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ گمان رکھتا ہے۔ اگر میں بدگمانی کروں گا تو میرے ساتھ میرے رب کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ میرے رب کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، کہ ہم سب کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں یہ ٹھنڈی آگ کیوں ہے؟ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے؟ صرف یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اور یہ سب سے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ کہاں لے کے جائیں گے؟ جہنم میں۔ اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، احترام چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری زندگیاں پرسکون ہو جائیں، اس کو سمپل سا سمجھ لو۔ سائنس سمجھ گئی، گورے سمجھ گئے۔ سائنس کہتی ہے ہر انسان کے اندر سے دو طرح کی توانائیاں نکلتی ہیں، انرجیز نکلتی ہیں، ایک کو پازیٹیو کہا، ایک کو نیگیٹو کہا۔ جس کے اندر جو توانائی پیدا ہو جائے گی وہ اسی کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن اس کو کہتا ہے نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ ہر انسان کے اندر دو نفس ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ جس انسان کا نفس مطمئنہ غالب آ گیا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا چاہنا، اس کا سوچنا، اس کے بدن کے سارے اعمال، افعال سارے کے سارے مطمئن ہو جائیں گے۔ اور یہ وہی نفس مطمئنہ ہے جس کے بارے رب کا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور میرے محترم بھائیوں، جس کا نفس امارہ غالب آ گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، سجین ہے، جو انتہائی بری جگہ ہے۔ اور سچ بتاؤ، یہ جو چار گناہ ہیں یہ آپ کے نفس امارہ کو غالب کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، بہتان لگانا، بدگمانی کرنا، یہ آپ کے نفس امارہ کو تقویت دیتے ہیں۔ جس برتن میں جو بھرا ہوگا باہر وہی آتا ہے۔ سچ بتاؤ، ہم سب نے اپنے اندر کیا بھرا؟ ہم نے اندر جو بھرا ہے باہر وہی نکلنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں 100% اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا، جس طرح صحابہ نے، صحابیات نے اپنی زندگی کو گزارا، اور وہ اپنے دامن کو ہر اس بات سے، بول سے، عمل سے بچا بچا کے گزرتے تھے جو ان کو شیطان کے قریب کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ چیزیں بیماری پیدا کریں گی۔
ہلاکت پیدا کریں گی، ہمیں بے قرار کریں گی، بے چین کریں گی، بے سکون کریں گی۔ اس لیے وہ اعمال کرتے تھے جن کا ان کے رب نے حکم دیا تھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی 100% اسلام کو سب سے پہلے سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں بسنے والے جو انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کر لیں، لے لیں۔ پانی دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میری مختلف جگہوں پہ دردیں ہوتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جانو درد ہوتی کیوں ہے۔ ہمیں درد ہوا، ہم بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے پین کلر، درد کو ختم کرنے والی دوائی دے دی، اور ہم نے کھائی اور درد ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کیا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی وہ درد کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ اس کو اس حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اس کے پاس جب تیمارداری کے لیے جاتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ میرے محترم بھائیوں، بیماری اس لیے آتی ہے کہ اللہ ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ جو درد آئی تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا تھا کہ میرے اندر کچھ ایسا پروسیس ہے جس کو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، جس کو میرے بدن سے نکالنا چاہتا ہے۔ سچ بتاؤ کہ ہم نے اس عمل کو جاننے کی کوشش کی، پوچھنے کی کوشش کی، یا ہم نے فقط درد ہوئی، درد کو ختم کرنے کی دوائی کھا لی؟ تو میرے محترم بھائیوں، درد کی سب سے پہلے وجہ تلاش کرو، سب سے پہلے وجہ تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، علاج کرنا سنت ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھو سنت سے پہلے بھی کچھ کرنا تھا۔ بیماریوں کو، بلاؤں کو جو چیز ٹالتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ صدقہ تھا۔ تو سنت طریقہ کیا تھا؟ آپ سب سے پہلے اپنی تکلیف پہ صدقہ کرو، اپنی تکلیف پہ صدقہ کرو۔ صدقہ کس کو ٹالتا ہے؟ وہ جو میرے اوپر بلا آئی، اللہ اس کو ٹالنا چاہتا ہے۔ پھر صبر کرو۔ اب دیکھو صدقہ کرنے سے، صبر کرنے سے وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ اگر وہ چیز ختم ہو گئی تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، اگر نہیں ہوئی تو پھر تیسرے دن اس کی دعا کا اہتمام کرو۔ ہم پہلے دن صدقہ کریں گے، دوسرے دن صبر کریں گے، اور تیسرے دن عصر تک انتظار کریں گے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں ہم اس کا سنت طریقے سے علاج کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے، میڈیکل سائنس کہتی ہے 3 دن۔ اگر کوئی یہ جو اکیوٹ پرابلمز ہوتی ہیں، یہ نزلہ، یہ زکام، یہ کھانسی، یہ بخار، یہ سر درد، یہ دردیں، یہ تیسرے دن خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کی باڈی میں
اللہ تعالیٰ نے ایک امیون سسٹم رکھا ہے جو بیماریوں سے لڑتا ہے. وہ تیسرے دن خود اتنی طاقت میں آ جاتا ہے کہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھو, اس بات کو نا اس انداز سے سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا. یا اللہ اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے یا اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. تو جب ہمیں تکلیف ہوگی تو دو چیزیں ہیں, یا ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں یا ہمارے گناہ. تو دونوں صورتوں میں ہم نفع میں ہیں کہ نقصان میں ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم نے ہر چیز میں تیزی, جلدی. آج سے صرف 50 سال پیچھے جاؤ, کیا لوگ جب درد ہوتی تھی تو کیا اس طرح بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے, یا اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے میں کیا کروں؟ کیا کرتے تھے؟ وہ جو کرتے تھے آپ بھی کر لو. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دردوں کے لیے ایک ہی چیز بتاتے تھے, ہلدی دال چینی والا دودھ پی, یہ دردیں تمہاری ٹھیک ہو جائیں گی. تو میرے محترم بھائیوں, دردوں کے لیے دوائیوں کا چکر نہ چلاؤ, نہیں تو یاد رکھو ساری زندگی دوائیاں کھاتے رہو گے, کھاتے رہو گے, کھاتے رہو گے. دوائی کھائی درد ٹھیک, دوائی چھوڑ دی درد شروع, ہو نہیں رہا. اور لوگوں سے پوچھو کب سے کھا رہے ہو؟ اوہ ڈاکٹر صاحب 15 سال ہو گئے ہیں, پہاڑا لگا ہے, دوائی کھا لینے 2 دن لنگ جاندے نے. لیکن ہم نے اسلام سے اس کا علاج کرنا چاہا ہی نہیں. میرے محترم بھائیوں, دردوں کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں, ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا لو. ادرک, لہسن, پودینہ, اناردانہ, یہ وہ چٹنی ہے. میرے محترم بھائیوں, میں قرآن سے اور حدیث سے ایک ایک چیز کو بیان کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس میں ماہر ہوں. واللہ یہ وہ چٹنی ہے جو آپ کی 100 بیماریوں کا علاج ہے. اور سچ بتاؤ, کیا ہمارے معاشرے کا یہ کلچر نہیں تھا کہ سارا سال ہی یہ چٹنی گھر میں بنائی جاتی تھی؟ اب کیا تکلیف ہو گئی؟ اب کیا پریشانی آ گئی؟ میرے محترم بھائیوں, ادرک, لہسن, پودینہ, اناردانہ, اس کی چٹنی بناؤ. واللہ ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ صبح دوپہر شام لو. یقین جانو 100 بیماریوں کا علاج ہے. جن لوگوں کو دردیں ہیں اور خاص طور پہ جوڑوں کا درد ہے, کمر کا درد ہے, واللہ جن کو گیس ہے, قبض ہے, بواسیر ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, ٹرائیگلیسرائڈز ہے, ایون کہ شوگر ہے, میرے بھائیوں یہ چٹنی بناؤ اور صبح دوپہر شام کھاؤ. اور یہ جو بھی میں نے دودھ بتایا, 1 گلاس دودھ لو, آدھی چائے کی چمچ ہلدی, آدھی چائے کی چمچ دار چینی, آدھی چائے کی چمچ سونف, 2 سبز الائچی اور 2 لونگ ملاؤ. اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس پونا رہ جائے. اس کو ٹھنڈا کرو, رات کو سونے سے پہلے لو. اور اس کے ساتھ حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے, جو چیز اللہ نے جس تناسب سے پیدا کی ہے اس کو اس تناسب سے لو. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کائنات میں کیا پیدا کیا ہے؟ پھل اور سبزیاں. 70% پھل اور سبزیاں کھاؤ. جن لوگوں کو دردیں ہیں نا, میرے کہنے پہ صرف 1 مہینہ, چاہے 100 سال پرانی درد کیوں نہیں ہے, 1 مہینہ کوئی سے 10 پھل لو. اگر 10 پھل آپ لوگوں کو زیادہ لگے, اللہ اکبر, اللہ, حسبی اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة ومقام محمود الذي إنك تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیوں، دردوں کے لیے 3 کام کرو۔ ایک تو یہ جو چٹنی بتائی ہے یہ لو، صبح دوپہر شام، ہلدی دال چینی والا دودھ لو، کوئی سے 5 7 10 پھل ایک دانہ لے لو۔ دیکھو ہم لوگ بیماریوں کے لیے 10 قسم کی گولیاں تو اکٹھی کھا لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے 10 قسم کا پھل بھی اکٹھا کھایا؟ ایک دانہ کاٹ کے اس کا سیلڈ بنا لو، فروٹ چاٹ بنا لو، اور اس میں کوئی 5 7 ڈرائی فروٹ ڈال لو، بے شک ایک 2 دانہ، 2 دانے بادام کے، 2 دانے کاجو کے، 2 دانے پستے کے، 2 دانے اخروٹ کے، 2-3 چٹکیاں سونف کی، 2-3 چٹکیاں کشمش کی، 2-3 چٹکیاں چاروں مغز کی، اس کو مکس کر لو۔ کیا بن جائے گا؟ یہ فروٹ ہے اور ڈرائی فروٹ ہے۔ واللہ 1 مہینہ یہ کھا کے دیکھو، اللہ کی قسم جسم کمزور اس وجہ سے ہے کہ اس کو طاقت کی چیز نہیں کھلائی۔ 24 گھنٹے غصہ، 24 گھنٹے غیبتیں، 24 گھنٹے چگلی، 24 گھنٹے گالی، 24 گھنٹے جھوٹ، اور خون اندر سے جل جاتا ہے۔ سوچو 10 قسم کے پھل اندر جائیں گے، خون کو کتنی ٹھنڈک ملے گی، اس کو کتنا سکون ملے گا۔ اور یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، یہ آپ کے بدن کو تسکین دیں گی۔ اور اس کے ساتھ جوڑوں کے درد کے لیے، دردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے شکایت کرتی ہیں کہ میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، میرا جسم درد کرنا شروع کر دیتا ہے، میرے جوڑ میں درد آ جاتی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باندیاں آئی ہیں، آپ بھی جا کے باندی لے آؤ۔ آپ مسجد نبی میں گئیں، لیکن وہاں رش تھا، شرم کی وجہ سے واپس آ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے آئے، پوچھا بیٹا آپ آئے تھے،
آپ نے فرمایا ہاں آئی تھی، لیکن شرم کی حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، ہڈیوں میں جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں میں باندی سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو میرے محترم بھائیوں، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا، 33 دفعہ الحمدللہ کہنا اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا، یہ آپ کے دردوں کا بہترین علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ واللہ میں سائنٹیفکلی ایک ایک چیز کو بیان کر سکتا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کے برین میں کون سے کیمیکل بنیں گے، الحمدللہ کہنے سے کون سے کیمیکل بنیں گے، اللہ اکبر کہنے سے کون سے کیمیکل بنیں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور جب یہ کیمیکل بنیں گے تو میرے بھائیوں جسم میں ایسے ہارمونز، ایسی سکریشن، ایسے آپ کی باڈی میں میرے محترم بھائیوں چیزیں پیدا ہوں گی جو آپ کے جسم کو ریلیکس کر دیں گی، آپ کو پرسکون کر دیں گی اور بھی دردوں کو ختم کر دیں گی۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے الرجی اور خارش کا علاج بتائیں۔ میرے محترم بھائیوں، کسی قسم کی الرجی ہے اور خاص طور پہ یہ جو چھینکیں آنا، یہ جو فلو کا بہنا، یہ جو سر کا درد ہونا اور یہ جو ڈسٹ کی الرجی، اس کا تو میں نے ایک علاج واللہ اپنی کتاب، میری ایک کتاب ہے جس میں نے لوگوں کو بتایا کہ نماز کے ذریعے سے ہم اپنی کتنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ صرف لمبا سجدہ کرو، صرف لمبا سجدہ کرو، ایک لمحے کے لیے سوچو یہ جو الرجی ہے جسے ہم ڈسٹ الرجی کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا بہترین علاج لمبا سجدہ ہے۔ ہر نماز کے بعد 10 منٹ کا سجدہ کرو۔ اور ایک وہ الرجی وہ ہوتی ہے جو ہم کھجلی کرتے ہیں، جس سے خارش ہو جاتی ہے، اس کا بہترین علاج میرے محترم بھائیوں اپنے آپ کو پرسکون کرو، پرسکون کرو۔ اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کا جو بہترین طریقہ اسلام نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو۔ جتنا درود پڑھو گے، دیکھو کیا آتا ہے حدیث میں، ایک دفعہ درود پڑھو گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں جب آپ پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کتنی ٹھنڈک ملے گی، کتنا سکون ملے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ جو میں نے ابھی چٹنی بتائی ہے نا، ادرک لہسن پودینہ ناردانہ، جب ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اور خون گاڑھا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو وجہ بتائی، تو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے، زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں یہ جو ادرک لہسن پودینہ ناردانے کی چٹنی ہے، یہ چٹنی بنا کے کھاؤ۔ یہ جو گرمیاں آتی ہیں نا، اس میں تو بہترین طریقہ ہے کہ پودینے اور دھنیے کی سکنجوی بنا کے پیو۔ اور اس کے ساتھ ایک ایسی سبزی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا، وہ لوکی ہے، وہ لوکی ہے۔ اگر خارش ہو جائے، اگر میرے محترم بھائیوں الرجی ہو جائے، لوکی کا رس نکالو، لوکی کا رس نکالو، اس میں سبز دھنیا پودینہ رگڑ کے 1 چمچ ڈالو، اس کو مکس کر لو اور اس میں 1 چمچ لیموں ملا دو۔ واللہ یہ صبح شام 2 ٹائم پیو، بہترین علاج ہے۔ اگر خارش ہو رہی ہے میرے محترم بھائیوں، کریمیں نہ لگاؤ، کیلا لو، کیلا، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، جہاں جہاں پہ خارش ہے وہاں پہ کیلے کو مل لو۔ اور واللہ یہ تو میرا علاج پوری دنیا میں فیمس ہوا۔ یہ جن لوگوں کو یہ تدر، یہ چنبل، یہ تدری ہو جاتی ہے نا، اور لوگ کریموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، 3 دن میں یہ تدر اور چنبل ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 دن میں۔ اور کیلے کے ساتھ اپنے دانت لازمی صاف کرو۔ یہ ٹوتھ پیسٹ بند کرو، سنت طریقہ یہ ہے مسواک کرو، اور رات اور صبح کو اپنے دانت کیلے کے ساتھ صاف کرو۔ اور صبح اٹھ کے جہاں جہاں خارش ہے نا، بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنا تھوک لو، اس کے اوپر اپنا تھوک لگا لو۔ واللہ یہ بھی بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کھانے پینے کے بعد صحت مند نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے بھائیوں کا سوال ہے کہ میں بہت اچھا کھانا کھاتا ہوں لیکن میں صحت مند نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ہم کھانے کو نگلتے ہیں، کھانے کو نگلتے ہیں۔ دیکھو حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہ بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا، دانتوں کا کام کبھی اپنے دانت دیکھو، دانت ہیں کتنے؟ دانت کتنے ہیں؟ 32۔ دانت 4 طرح کے ہیں، دانت 4 طرح کے ہیں۔ 8 دانت ہیں ایک نوک والے، اپنے سامنے دیکھو، ایک نوک والے 8 دانت ہیں، 4 اوپر 4 نیچے۔ 8 دانت ہیں 2 نوک والے، 8 دانت ہیں 3 نوک والے، اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے۔ ایک نوک والے کا کام ہے کاٹنا، 2 نوک والے کا کام ہے پھاڑنا، 3 نوک والے کا کام ہے چیرنا، اور 4 نوک والے کا دانتوں کا کام تھا پیسنا۔ تو دانتوں کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کھانے کو بار بار اپنے دانتوں کے نیچے لاؤ گے۔ میرے محترم بھائیو، تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ اور کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو کیسے کھاتے ہیں؟ جلدی جلدی سے۔ ایک لقمے کو جو 32 بار چبائے گا، بتاؤ اس کا کھانا کیا بن جائے گا؟ وہ پہلے کٹے گا۔ دیکھو اس کو سائنٹیفکلی سمجھو، سائنس کہتی ہے پہلے کھانا کٹتا ہے، پھر پھٹتا ہے، پھر چرتا ہے، پھر پستا ہے، اس کے بعد وہ گودا بنتا ہے، پھر وہ رس بنتا ہے، اس رس میں سے ڈراپ نکلتے ہیں جو خون میں جا کے انرجی دیتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کھانے کو اچھی طرح چبایا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں چبانے کی عادت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کو کیا لگا ہوا ہے؟ تیزی، جلدی، بھاگو۔ اس بات کو سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ شیطان کو پتا ہے اگر یہ کھانے کو سکون سے کھائے گا، صبر سے کھائے گا، تحمل سے کھائے گا، اطمینان سے کھائے گا، تو یہی کھانا اس کے اندر یہ ساری چیزوں کو پیدا کر دے گا۔ اور یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کھانا لگتا نہیں ہے، پتہ ہے کیوں نہیں لگتا؟ جب کھانے کو چبایا ہی نہیں۔ اب بتاؤ جو دانتوں کا کام ہے، کیا وہ میدا کر سکتا ہے؟ کیا وہ آنتیں کر سکتی ہیں؟ تو جو کھانا آپ کھاتے ہو وہ انڈائجسٹو فوڈ پارٹیکل کی صورت میں ویسے نکل جاتا ہے۔ ابھی سردیاں آئی ہیں نا، آپ ڈرائی فروٹ کھائیے گا، آپ ڈرائی فروٹ کھائیے گا۔ جب آپ ڈرائی فروٹ کھائیں گے، وہ سارے کا سارا ڈرائی فروٹ ویسے ہی آپ کے سٹول کے ساتھ، آپ کے پخانے کے ساتھ خارج ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر چاہتے ہو کہ کھانا آپ کا جزء بدن بنے تو کھانے کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی طرح چبانا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، کھانے کا سب سے بہترین وقت صبح کا ہے۔ کھانے کا سب سے بہترین وقت، اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، تو اپنا سب سے اچھا کھانا 60% کھانا صبح کو کھاؤ، 30% کھانا دوپہر کو کھاؤ۔ اور میرے محترم بھائیو، رات کا کھانا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ مغرب سے پہلے پورے 11 مہینے کھانا سورج کی روشنی میں ہے، اور 1 مہینہ جس میں کھانا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد ہے۔ تو کھانے کو سورج کی روشنی میں کھانا ہے، اور 60% صبح کو، 30% دوپہر کو، اور 10%۔ اور ہم سب ماشاءاللہ کڑائی کب کھاتے ہیں؟ مچھلی کب کھاتے ہیں؟ اور ہمارے تو جو سیٹ ہے ان کا نام بھی ڈنر ہے۔ کبھی کسی کا بریک فاسٹ سیٹ ہوا ہے یا کسی کا لنچ سیٹ ہوا ہے؟ ہمارے برتنوں کا سیٹ بھی رکھ دیا گیا، ڈنر سیٹ۔ میرے محترم بھائیوں، رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے۔ اور رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے
بعد ذرا 50 سال پیچھے جاؤ، کیا ہمارے بڑے جو تھے وہ مغرب سے پہلے کھا پی نہیں لیتے تھے؟ اور اسی لیے وہ تازہ تندرست ہوتے تھے۔ اور ایک اصول بنا لو، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ کھاؤ، اور جو اللہ نے پیدا کی وہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ڈرائی فروٹ ہے، اجناس ہے، قدرتی چیزیں ہیں۔ 90% یہ کھانا تھا جو زمین پیدا کرتی ہے، جو زمین سے نکلتی ہے، اور 10% وہ کھانا تھا جو ہم اینیمل سے حاصل کرتے ہیں، جو جانوروں سے لیتے ہیں، جیسے دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، پنیر، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ساری ڈیری کی پروڈکٹ، دودھ سے بنی ساری کی ساری بیکری کی پروڈکٹ، اور آپ کی ساری سی فوڈ۔ یہ کتنی چاہیے تھی؟ 10%۔ اور بتاؤ کھاتے کتنا ہے؟ جو 10% کھانا تھا، پھل اور سبزیاں 70% کھاؤ، اور 20% اجناس کھاؤ، جس میں گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، چنے ہیں، جس میں آپ کا جوار ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، جو ہے، جس میں آپ کے سارے مسالے ہیں۔ یہ 20% آپ کے جسم کو چاہیے، اور جو اینیمل پروڈکٹ ہیں وہ 10% چاہیے۔ اور سچ بتاؤ ہم سب سے زیادہ کھاتے کیا ہیں؟ جو 10% تھا وہ 70% ہے، اور جو 70% تھا وہ 10% ہے۔ 70% پھل اور سبزیاں کھاؤ۔ انشاءاللہ جب یہ کرو گے تو یہ کھانا آپ کے بدن کو صحت بھی دے گا اور تندرست بھی ہوں گے۔ اچھا دیکھتے ہیں اس کے بعد جی دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ طبیعت بھی